الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في موضع آخر ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان قدر، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان اسلام کی دولت سے نوازا ہے. خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اپنے دربار میں مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ قبول فرمائے. دوستوں اور عزیز ساتھیوں، دین کی بات کہنے سے فائدہ ہوتا ہے کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی. فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع بخش ہو، اور نصیحت نفع بخش ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کا حکم فرمایا. عزیزو پیارو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر بے شمار نعمتیں بچھاور کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، کریں گے. اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اس کے بعد بھی اگر بندہ ناشکری کرے تو بتائیے یہ ظلم نہیں تو اور کیا. ان گنت نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد اگر کسی چیز کی تنگی معلوم ہوتی ہو اور بندہ ناشکرا بن جائے اور ناشکری کرے تو بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے. میرے دوستو، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند ستارے، یہ پہاڑ، یہ بدن کے اندر
چھوٹے چھوٹے عضو، یہ سب اللہ کی نعمت۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کا حکم ہے کہ امانتوں کو ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جسم جو ہمیں دے رکھا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ نے جو ہم کو اولادیں دے رکھی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں احکام دے رکھے ہیں عمل کرنے کے لیے، وہ اللہ کی عطا کردہ امانت ہے۔ ان تمام چیز کو صحیح طریقے پر ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس میں کوتاہی کرنا خیانت ہے، اس میں کوتاہی کرنا خیانت ہے۔ میں کسی کے پاس 50 روپیے رکھوں اور ایکا-دو کی امانت ہے یا آپ اس کو رکھے رہیں، تو اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس میں کچھ خرد برد کرے اور اس کے اندر خرد برد کر کے استعمال کرتا رہے، اس کو حق حاصل نہیں۔ اس کو ویسے ہی حفاظت سے رکھنا ہوگا اور جب اس سے مانگا جائے تو اس کو دینا ہوگا۔ رب کریم نے ہم کو امانت کے طور پر دنیا میں بھیجا ہے، وہ جب بلا لے گا ہم کو احکام خداوندی کو پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ آنکھیں ہماری ہیں، یہ نہ سمجھے یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ نہ سمجھے یہ دل ہمارے ہیں، یہ نہ سمجھے یہ پیر ہمارے ہیں، یہ نہ سمجھے یہ آنکھیں ہماری ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ جب تک وہ چاہے گا استعمال کروائے گا اور جب چاہے گا وہ دور نکلوا کر کے سارے کے سارے کو بیکار کر دے گا اور اپنے پاس بلا لے گا۔ چلتا پھرتا ہوا آدمی آپ دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، بلاوا آ جاتا ہے راستے ہی میں چلا جاتا ہے، نہ باپ سے ملاقات کر پاتا، نہ ماں سے ملاقات کر پاتا، نہ دوست احباب سے ملاقات کر پاتا، نہ بھائی بہنوں سے ملاقات کر پاتا۔ جہاں روح کا فرشتہ آیا، روح نکالنے والا فرشتہ آیا، وہیں پہ اس کو جانا۔ اب مہلت نہیں، مہلت نہیں۔ کتنوں چاہے آدمی کی ہم کو مہلت مل جائے، ہم توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، نہ نہیں مہلت نہیں۔ موت کا وقت ایک مقرر ہے، جو موت کا وقت لکھ گیا اس میں نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے، اس وقت پر موت آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، ان کو صحیح استعمال کیا جائے، صحیح استعمال کیا جائے۔ یہ آنکھوں کو صحیح استعمال کیا جائے، ان پیروں کو صحیح استعمال کیا جائے، ان ہاتھوں کو صحیح استعمال کیا جائے، اور اللہ نے جو احکامات دے رکھے ہیں ان احکامات کی پابندی کی جائے، تب تو ہم دنیا میں آنے کے مقصد میں کامیاب ہوں گے، ورنہ میرے دوستوں ناکام ہوں گے۔ اور جب یہاں ناکامی ہوگی وہاں بھی ناکامی ہوگی، وہاں کی ناکامی بہت ہی نقصان دہ ہوگی۔ وہاں سے بچنے کے لیے، وہاں کی نقصان سے بچنے کے لیے، وہاں کے خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں یہاں پر اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ہوگی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اگر جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی کامیابی انسان۔ دنیا میں کچھ بھی مل جائے، بہت مالدار ہے، بہت منصب والا ہے، بہت ڈگری والا ہے، لیکن پیسے میں بہت ہے، ٹھیک ہے، ایمان نہیں ہے، تو میرے دوست یاد رکھو کل قیامت کے دن وہ جنت کا دروازہ چھو نہیں پائے گا، اندر جا نہیں پائے گا، جہنم سے بچ نہیں پائے گا۔ ایمان کیا اللہ نے ہم کو دیا، یہ ایمان ایک ایسی دولت جس کے بنا اگر یہ ایمان نہ ہو تو آدمی جنت میں جا پائے۔ ایمان ہے، اللہ کبھی نہ کبھی جنت میں داخل کرے۔ یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنا پر کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہوگا، ایمان نہ ہونے کی بنا پر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، جہنم سے بچایا نہیں جائے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ زندگی ہم کو امانت کے طور ملی ہے، یہ اعضاء ہم کو امانت کے طور ملے ہیں، ہم اسی قدر کریں۔
ہم اس زندگی کی قدر کریں، ہم اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں، اپنے اوقات کو بیجا گناہوں میں استعمال نہ کریں، نافرمانی خدا میں استعمال نہ کریں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں استعمال نہ کریں۔ روز نہیں رہنا یہاں پہ، سوچے ذرا، جس مولا نے یہ ساری چیزیں دے رکھی ہیں، جس مولا نے یہ زمین کو بستر بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، پہاڑوں کو میخ بنا دیا، کاٹی بنا دیا، کھنٹی بنا دیا زمین کو تھامنے کے لیے، بتائیے کیا او مولا، او خالق کائنات، اور رب کائنات جب اپنے دربار میں بلا کر کے، اپنے سامنے بلا کر کے پوچھے گا، ہمیں تم کو دو آنکھیں دے رکھی تھی، اس دو آنکھوں کو کس طرح استعمال کیا، دو پیر دے رکھا تھا، ان دو پیروں کو کہاں استعمال کیا تھا، ہم نے تم کو دل دے رکھا تھا، دل کو سنوارا تھا کہ نہیں سنوارا تھا، ہم نے دو ہاتھ دے رکھے تھے، اس دو ہاتھ کو کہاں استعمال کیا تھا۔ میرے دوستو، وہاں پہ کسی کو بولنے کی مجال نہ ہوگی، کیا ہم جائیں؟ اگر ہم جھوٹ بھی بولنا چاہیں گے نہیں بول پائیں گے، یہ ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، یہ ہمارے آنکھ گواہی دے گی، یہ ہمارے پیر گواہی دیں گے، فلاں لمحے کے اندر، فلاں وقت کے اندر یہ گناہ میرے یہ ہاتھ نے کیا ہے، یہ پیر گواہی دے گا کہ فلاں ٹائم میں یہ گناہ کیا ہے، سارے کے اعضاء بولیں گے۔ اللہ اس کو گویائی عطا فرما دے گا ان اعضاء کو۔ میرے دوستو، قرآن میں اللہ نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، وہیں پہ پہاڑ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنا دیا اور پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا؟ یہ پانی پر زمین کو بچھایا ہے رب کریم نے، اس زمین کو تھامنے کے لیے، اس زمین کو روکنے کے لیے، ہلے نہ، اس کے اندر حرکت نہ ہو، پہاڑوں کو کھنٹی بنا دیا، میخ بنا دیا۔ میرے دوستو، یہ آپ کا علاقہ پہاڑوں کا دیش، پہاڑ آپ عبرت حاصل کریں، دیکھیں کہ اللہ نے وہیں پہ پتھر بنایا اور پہاڑ بنایا، اور اس کے علاوہ جو زمین ہے وہ نیچے بنا دیا۔ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، لیکن یاد کریں ذرا وہ منظر بھی، یہی پہاڑ جو میخ ہیں، یہی پہاڑ جو چٹان اور بہت سخت ہیں، توڑنے سے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرمایا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایک دن وہ بھی آئے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور جس طرح روئی کو کھن دیا جاتا ہے، اڑا کرتی ہیں روئیاں، اس طریقے سے یہ پہاڑ اڑیں گے۔ وہ سارے اوقات، ساری چیزیں آنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے، میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، جو زندگی بچی رہ گئی ہے اپنے احکام کے پابندی میں گزارنے کی توفیق دے۔ میرے دوستو، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، چھوڑ کے جانا ہی، اور وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ دوستو، کچھ بھی کرے رہیں گے وہاں پہ سامنے، اگر اچھائی کی ہوں گے وہ بھی، برائی کی ہوں گے وہ بھی، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر اچھائی کی ہوں گے تھوڑی سی بھی وہ بھی دکھائی جائے گی، وہ بھی سامنے آئے گی، اور اگر برائی کی ہوں گے اس کو بھی دکھایا جائے گا، وہ بھی سامنے آئے گی، اور اس کا بھی اچھا برا بدلا۔ کیا ہے میرے دوستو، آج تو ہم اپنے مست ہیں، آج تو اپنے مست ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم سے بڑا بھی کوئی ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم سے بڑا بھی کوئی ہے۔ ہر ایک اپنے میں ایک ہے، سوچتا ہے کہ ہماری اپنی زندگی ہے، ہمارے اپنے اوقات ہیں، ہمارے اپنے اعضاء ہیں، جو چاہیں کر لیں، جس طرح چاہیں کر لیں۔ میرے دوست ایسا ہے، آج کل ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل کا پنجہ، ہم نے اس کے اندر اپنے اوقات کو کہاں ضائع کیا، کتنا ضائع کیا۔ 24 گھنٹے کے اکثر اوقات سے ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں، اگر کھانے پڑے ہوتے ہیں اب تو آمنے سامنے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، ضرورت کی چیز استعمال کیا جائے، لیکن اس سے گناہ نہ کیا جائے، اس سے گناہ نہ کیا جائے۔ ایک ہے موبائل، لیکن اس کے ذریعے سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو جانتے ہیں۔
ہم اپنے اوقات کو صحیح استعمال کہا جاتا وقت نہیں ملتا، کہا جاتا وقت تنگ ہو گیا ہے، نہیں میرے دوستو، ہم نے وقت کو ضائع کرنا شروع کر دیا، اپنے زیادہ اوقات کو ہم ضائع کر رہے ہیں، کم اوقات کو صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ اور مسلمان کا کام نہیں کہ اپنے اوقات کو غلط استعمال کرے، لایانی فضول میں استعمال کرے۔ اسلام کے خوبصورتی میں سے ہے کہ لایانی چیز کو چھوڑ دے، لایانی چیز کو چھوڑ دے، یہ اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے، اچھائی میں سے ہے میرے دوستو۔ اور میرے دوستو ہم اپنے آپ کو سنواریں، دل کی دنیا کو درست کریں، اللہ کی محبت کو لائیں، نبی کی محبت کو لائیں، قرآن کی محبت کو لائیں، اور غیروں کی محبت کو چھوڑیں۔ سب سے زیادہ جو محبت ہونی چاہیے دل کے اندر اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کی نہ ہوئی، اس ظلم کے اوپر ہم نے گویا ظلم کر دیا۔ سب سے زیادہ محبت دل کے اندر اللہ کی ہونی چاہیے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اس کے بعد اور ہے۔ لیکن آج محبت اس کا نام نہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں، ہم کو محبت اس کا نام نہیں، محبت کی دلیل چاہیے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر طریقے کو پسند کیا جاتا ہے، اس کی ہر ادا پسند ہوا کرتی ہے، اس کا ہر چال ہر ڈھال پسند ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو اگر ہم کو اللہ سے محبت ہے، اس کے تمام احکامات ہم کو اچھے لگنے چاہیے اور اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے ان کے تمام طریقوں کو ہمیں ابسانا چاہیے، اپنانا چاہیے، اس کے طریقے کے علاوہ تمام طریقے کو ایک طرف رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں محبت ہے نبی سے، ہم کہتے ہیں محبت ہے اللہ سے، لیکن احکام خدا بھی چھوٹ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس لیے میرے دوستو محبت کی دلیل چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہترین نمونہ ہے، ان کی ہر ادا ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ میرے دوستو ان کے اخلاق کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے، ان کی ہر چیز کو اپنایا جائے، لیکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ غیروں کے طریقوں کو اپنانے میں ہم تو بہت تیز بڑھتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں ہم بہت دور چلتے ہیں، بہت دور، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کیا، سنتیں ہیں کیا، ہمیں معلوم بھی نہیں۔ مسجد میں کس طرح آنا چاہیے، مسجد سے کس طرح نکلنا چاہیے، سونا کس طرح چاہیے، اٹھنا کس طرح چاہیے، استنجا خانے میں کیسے جانا چاہیے، کیسے نکلنا چاہیے، یہ ساری چھوڑی ہوئی سنتیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ ہمارے بہتیرے احباب کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا غسل میں کیا فرائض ہیں، وضو کے اندر کیا فرائض ہیں، نماز میں کیا فرائض ہے، کیا ارکان، کیا سنتیں، نہیں معلوم۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ بچپنا ختم ہوتا ہے، جوانی ختم ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، قبر گڈھے میں چلے گئے کتنے لوگ، پتہ نہیں ہو سکا میرے دوستو کیا فرائض، کیا ارکان، کیا سنت، نہیں معلوم، کیونکہ توجہ نہیں ہماری۔ ایک کام کرنے کے لیے آدمی پہلے سیکھتا ہے، اگر کسی کو ملازمت کرنی ہے کمپیوٹر پہ تو کمپیوٹر جا کر پہلے سیکھے گا، اس کے لیے وقت دے گا، اور اس کے بعد جا کر کے وہ ملازمت کرے گا کمپیوٹر پر بیٹھ کر کے۔ لیکن میرے دوستو اس کو تو سیکھا یہ زندگی کی اہم چیز نماز، یہ وضو، یہ چیزیں جو ہیں ہم نے اس کو نہیں سیکھا۔ ایمان کے بعد یہ سب سے پہلا فریضہ جو نماز، ہم نے اس کو پڑھنا نہیں سیکھا۔ نماز کیسے پڑھیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، پتہ نہیں ہم کو، اس لیے میرے دوستو ہم سیکھیں، بچپنا ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں، ہر وقت ہے سیکھنے کا، ہر وقت ہے سیکھنے کا۔ کوئی ایسا وقت نہیں کہ وقت ختم ہو گیا، نہیں میرے دوست، کوئی شرم نہیں۔ حیا کیا ہے؟ حیا تو یہی ہے کہ
اللہ کے احکامات پر چل جائے آدمی اور گناہ کو چھوڑ دے آدمی، یہ اصل حیا ہے۔ اصل تو حیا یہ آدمی کو شرم آتی ہے، یہ کیا شرم آتی ہے جس سے آدمی گناہوں میں ملوث ہو جائے، جس سے آدمی احکام خداوندی کو توڑنے والا بن جائے، وہ کیا شرم ہے، وہ کیا حیا ہے کہ آدمی پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے۔ حیا تو کہتے ہی ہیں کہ آدمی اللہ سے حیا کرتے ہوئے ان کے احکامات کا پابند بن جائے اور منہیات اور جن چیزوں کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑنے والا بن جائے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی آپ حضرات کے سامنے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء والشعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، بہت شعبے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ سب سے اونچا وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ ایمان لے یعنی اپنے دل میں یقین کر لینا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا یقین کر لینا، اس کو مان لینا، اس کو جما لینا، اس کو بیٹھا لینا، یہ ہے پہلا شعبہ، یہ ہے پہلا شعبہ۔ اور بیچ کے میں بہت سارے اور شعبے ہیں، آخری شعبہ اور ادنا شعبہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ادنا شعبہ کمتر حصہ شعبہ وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ راستے میں اگر کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ آج تو حال کیا الگ الٹا معاملہ، تکلیف پہنچانا ایک آدمی کا شعار بن گیا ہے، ہم کیسے کسی کو پریشان کر لیں، ہم کیسے کسی کو تکلیف پہنچا دیں، آج تو یہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، اگر تکلیف کی کوئی چیز ہے ہم اس کو ہٹا دیں، ہم اس کو ہٹا دیں، یہ ہے اسلام کا ادنا حصہ۔ اور ایک اہم چیز ہے حیا، حیا ایمان اور اسلام کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اگر حیا آدمی کے اندر ہوگی تو اللہ کی مانے گا، نہیں حیا ہوگی تو نہیں مانے گا۔ اگر حیا ہوگی نبی کے طریقے پر چلے گا، اور حیا نہیں ہوگی تو نہیں چلے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Allah